نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ کا تعلق جہاں ظاہری اسباب سے ہے، وہیں پر ہماری دنیاوی زندگی کا تعلق باطنی اور روحانی اسباب سے بھی ہے، جیسا سیرت بتلاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائی، غیبی مدد، غیبی نصرت فرمائی باطنی اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے، حالانکہ ظاہری سبب مخالف تھا، ظاہری سبب مخالف تھا، لیکن باطنی سبب کی وجہ سے، اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے غیبی مدد و نصرت فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو جہل، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، جو کافروں کا سردار تھا مکہ کا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اگر تم نے محمد کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہ اگر وہ مجھے اس حالت میں مل جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھے اس حالت میں، سجدے کی حالت میں مل جائے، تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کی گردن رون ڈالوں گا۔ نعوذ باللہ، اس نے اس طرح کی قسم کھائی، لات و عزا کی قسم، اس نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر یہ کہا، محمد اگر مجھے اس طرح مل جائے کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ رہا ہو، اس حالت میں میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کی گردن کو رون ڈالوں گا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ابو جہل مسجد حرام میں داخل ہوا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے کی حالت میں تھے۔ اس نے دیکھ لیا، ارادہ کیا اس نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر رون ڈالے۔ نعوذ باللہ، یہ غلط ارادہ اس نے کیا، لیکن اتنے میں ہوا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان میں ایک کھائی آ گئی، اللہ کی طرف سے آگ کی کھائی۔ کیسے؟ لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل پیچھے ہٹ رہا ہے، قسم کھائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھ کر، اپنا ناپاک پاؤں رکھ کر اللہ کے رسول کی گردن مبارک کو روندنے کی قسم کھائی تھی، لیکن وہ آگے جانے کے بجائے اپنی پیٹھ کے بل پیچھے پھر رہا ہے، الٹے پاؤں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کا بچاؤ کر رہا ہے، جیسے کسی کبھی حملہ ہو اور ایسے وقت میں انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے، تو ایسے ہی ابو جہل بچاؤ کرنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، ابو جہل نے، کہ میں نے جب محمد کی گردن پہ پاؤں رکھنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد کے بیچ میں ایک آگ کی خندق، آگ کی کھائی ہے، لوگ بھی ہیں، یعنی فرشتے بھی ہیں، پر والے لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ وہاں کوئی آگ نہیں تھی، وہاں اللہ نے آگ پیدا کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور اس کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہ اگر یہ ابو جہل آگے بڑھتا تو لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، اس کا ایک ایک عضو فرشتے کاٹ کر لے جاتے، اچک لیتے، توڑ ڈالتے، بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اچھا ہوا اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آگے نہیں بڑھا۔ ظاہری اسباب تو یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں، ابو جہل مارنا چاہتا ہے، گردن روننا چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محافظ نہیں، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے آ جائے، اس ابو جہل جیسے دشمن کو روکنے کے لیے آ جائے۔
لیکن یہ سارے اسباب فیل، اللہ رب العزت نے اپنی غیبی مدد اتاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل اور اعتماد کی وجہ سے، حفاظت فرمائی باطنی سبب کی وجہ سے، اللہ رب العزت نے اپنی مدد اتاری۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور غیبی سبب، روحانی سبب کام کر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس روحانی سبب کی وجہ سے انسان کے حالات کو دور کر دیتا ہے۔